تم سے بولا تھا میں نے کہ آج مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو تمہارا کون سا ضروری کام آ گیا ہے؟ سودا سلف خریدنے اور گھر والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہو تم؟ ماہم کی حقارت بھری آواز پر برلاس ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتے کمرے سے جانے لگا، جب بھی وہ بھڑک کر اس کا بازو جکڑ گئی۔ وہ اس کا یتیم کزن تھا جو بچپن سے خاندان والوں کی زیادتیاں سہتا آ رہا تھا۔ تایا کو شکایت کر دوں گی، اس کے دھمکانے پر برلاس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اپنے باپ کو بھی لازمی بتانا۔ آج اس کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتا جنون دیکھ ماہم بھی پل بھر کو سہم گئی، مگر وہ جا چکا تھا۔ انٹرویو کے لیے جو ہی اسے اندر بلایا گیا تو وہاں بیٹھے 3 آفیسرز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے برلاس کو دیکھ اس کی سانس رکی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے رہی میری ماں کا ہاتھ جلانے کی؟ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ کچن کی 4 دیواری میں گونجتی ہوئی اس کی آواز پر سامنے ٹھہری ہوئی تائی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت تو مجھ پر آواز اونچی کرو گے؟ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی تھالی میں تم چھید کرو گے؟ آگے بڑھ کر اس کے گال پر تھپڑ مارتی ہوئی اس کی تائی چیختے ہوئے گویا ہوئی تھی تو برلاس نے سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کی جانب دیکھ کر اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ آپ دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ ابھی ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا جب پیچھے ٹھہرے ہوئے اس کی ماں شمشاد بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، تبھی وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر گویا ہوئی تھی، جبکہ برلاس نے پلٹ کر انہیں نہایت ہی بے بس نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی ماں واحد بیڑی تھی جو اس کے قدموں میں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ اگر اس کی ماں ہمت کر بھی لیتی تب بھی یہ لوگ اسے کبھی بھی ہاتھ سے جانے دینے والے نہیں تھے۔ ایک وہ اور اس کی ماں اس گھر میں سارا دن نوکروں کی طرح کام سر انجام دیتے تھے اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کی عزت اس گھر میں ملازموں کی حیثیت تک نہیں رکھتی تھی۔ آئندہ اگر تم نے مجھ پر آواز اونچی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے حلق سے زبان کھینچ لوں گی، اور رہی تمہاری ماں تو اس کا وہ برا حشر کروں گی کہ تم دیکھو گے۔ دانت پیس کر نہایت ہی قہر بھرے لہجے میں بولتی اس کی تائی نے تنفر بھرے انداز میں ان ماں بیٹے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھایا تھا، جبکہ پیچھے ٹھہری ہوئی شمشاد بیگم نے اس کے بازو کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنا سر اس کے کندھے سے لگایا تھا۔ وہ ان کے قد سے بھی کافی بڑا تھا جب برلاس نے اپنے مضبوط بازو کا حصار ان کے کندھے کے گرد قائم کرتے انہیں خود سے لگایا تھا۔ مجھے آزاد کر دیں امی، خدا کے لیے مجھے اپنے وعدوں سے آزاد کر دیں۔ ان لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے میرا دم گھٹتا ہے۔ میں آپ کو یہاں سے کہیں دور لے جانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے ان لوگوں کے چنگل سے خود کو اور مجھے آزاد کر دیں۔ بے بسی بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا تھا تو شمشاد بیگم نم پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں ٹھیک ہیں، بس کچھ باتیں برداشت کر لو تو ہم یہاں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ تمہیں ان کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرو۔ میں تمہارے باپ کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دربدر کی زندگی گزارو۔ اس جائیداد میں تمہارا حصہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے حصے سے محروم ہو جاؤ۔ شمشاد بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر یوں کہا تھا کہ برلاس اپنے لب بھینچ کر بس ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی ماں کتنی سادہ لو تھی، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ وہ اپنے زورے بازو پر کما سکتا تھا اور نہ صرف کما بلکہ اپنی ماں کو بھی کھلا سکتا تھا، مگر اس کی ماں نے کبھی اس نہج پر پہنچ کر سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بس اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی تھی اور اپنے بیٹے کو اس جائیداد میں سے اس کا جائز حق دلانا چاہتی تھی۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے ماں، اس کی آواز نہایت ہی مدھم تھی جب شمشاد بیگم نے اپنی نگاہوں کو ذرا سا اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اور ماہم، اس کا کیا؟ ان کی آواز بھی قدرے کم ہوئی تھی تو سامنے بیٹھے ہوئے برلاس نے اپنے لبوں کو کچل کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ بس یہی ایک بات تھی جس پر آ کر وہ ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اس ایک نقطے سے آگے بڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ برلاس تنفر بھرے انداز میں اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اس کو اونچی آواز میں پکارتے گویا ہوئی تھی تو کچن میں سبزیاں رکھتا ہوا برلاس دروازے کی جانب پلٹا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو پاس موجود رومال سے صاف کرتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا، جہاں لیونگ روم میں وہ ٹھہری ہوئی دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے ہی آتا ہوا دیکھ کر گھور رہی تھی۔ تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے سامان کو ہاتھ مت لگایا کرو؟ مجھے میری فائل نہیں مل رہی۔ تمہیں کہا تھا نا میرے کمرے کی اچھے سے صفائی کرنا۔ اب تم نے میری فائل کو کہاں رکھا ہے؟ مجھے وہ فائل کسی بھی حال میں چاہیے۔ اس کی چلاتی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی تھی تو برلاس نے نہایت ہی ضبط کے ساتھ اس کی اس آواز کو برداشت کیا تھا۔ میں نے آپ کی فائل کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے خود ہی کہیں رکھی ہوئی ہوگی۔ اس نے اپنی آواز کو قدرے نرم کیا تھا جبکہ سامنے ٹھہری ہوئی ماہم تو اسے دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت غصے کے باعث مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھی۔ تبھی وہ اپنے سیاہ بالوں کو ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا کر عین اس کے سامنے آن ٹھہری تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے پلٹ کر جواب دیا۔ کیا تم اپنی اوقات اس گھر میں بھول چکے ہو؟ چپتی ہوئی نظروں کے ساتھ اسے دیکھ کر کہتی ماہم نے کہا تھا تو برلاس نے اپنی نگاہوں کو دوسری جانب پھیرتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ تم مجھ پر ناحق الزام لگا رہی تھی، میں نے صرف اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی ہے۔
اپنے لبوں کو کتر کر کہتے وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے گویا ہوا تھا تو سامنے ٹھہری ہوئی ماہم کا غصے کا پارا مزید چڑھا تھا۔ پاس رکھا ہوا جگ اٹھا کر وہ اس کے سر پر انڈیل چکی تھی۔ آئندہ کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کے بھیگے ہوئے وجود کو دیکھ کر نہایت ہی طنز بھرے انداز میں کہتی ہوئی وہ اپنے قدم پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا گئی تھی، جبکہ اپنی جگہ پر ٹھہرے برلاس نے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہاں پر اس کے ضبط کی کڑی آزمائش تھی، جس لڑکی کی وجہ سے اس نے خود کو اتنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی مزید اسے باغی ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم پچھتاؤ گی ماہم آفتاب، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، تم نے اور تمہارے گھر والوں نے، تم اس ہر ایک چیز کا حساب مجھے دو گی۔ سنجیدہ سی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے گویا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک چیز نے دم سادھ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی بغاوت واضح تھی۔ اگر جو ماہم آفتاب ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھ لیتی تو کبھی یہ حرکت کرنے کی جرات نہ کرتی۔ تایا جان، دیکھیں برلاس نے کیا کیا ہے۔ نم بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں کاغذات تھام کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ کھانے کی میز کی جانب آئی تھی، جہاں موجود ہر ایک شخص اس کے خاندان کا فرد تھا، جبکہ کھانا لا کر میز پر رکھتا ہوا برلاس اس کے لہجے پر ایک پل کے لیے رکا تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے کی جانب گئی تھیں، جو سازشی انداز میں اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کاغذات لا کر اپنے تایا کے سامنے رکھے تھے تو اس کے تایا نے ایک نگاہ کاغذات پر ڈالتے ہوئے دوسری کٹیلی نگاہ برلاس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ یہ کاغذات مکمل طور پر برباد ہو چکے ہیں، یہ ان پڑھ لڑکا، اسے ذرا بھی سینس نہیں ہے، اس نے میرے بہت ہی ضروری کاغذات خراب کر دیے ہیں، مجھے بہت کام کرنا پڑے گا تایا جان۔ چپتی ہوئی ایک نظر سامنے ٹھہرے ہوئے برلاس پر ڈالتے ہوئے وہ نہایت مسکینیت بھرے انداز میں گویا ہوئی تھی تو تایا جان ایک جھٹکے سے کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویلکم ٹو آور چینل، آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی اسٹوری میں ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو چلیں جی اپنی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ نے ہماری بیٹی کی چیز کو برباد کرنے کی کوشش کی، گرجدار آواز میں کہتے ہوئے وہ سامنے ٹھہرے ہوئے برلاس پر برہم ہوئے تھے تو برلاس نے سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ ماہم کے چہرے پر اس مسکراہٹ کو ابھرتے ہوئے دیکھا تھا جو اس کی جانب جتاتی ہوئی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس چیز کا بدلہ تھا جو کل وہ اسے جواب دینے کے بدلے میں لے رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں کیا ہے، آہستہ سی آواز میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کہتے وہ اپنے تایا سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ سامنے ٹھہرے ہوئے اس کے تایا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ تم ہماری بچی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری یہ جرت، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے تم اس لائق نہیں ہو کہ تم میرے سامنے پلٹ کر جواب دے سکو، پہلے کچھ بن کر آؤ، اس کے بعد مجھ سے آ کر مخاطب ہونا۔ گرجدار آواز میں کہتے ہوئے وہ ایک ٹھوکر اس کی ٹانگ پر لگاتے ہوئے گویا ہوئے تھے تو لڑکھڑاتے ہوئے برلاس ایک گھٹنے کے بل زمین پر آن بیٹھا تھا۔ ہر کسی نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے یوں نگاہ پھیری تھی جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، جیسے یہ آئے روز کا معمول تھا، جبکہ ان کی اس حرکت پر ماہم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ تبھی ہاتھ میں تھامے ہوئے خراب کاغذات کو ملازموں کو تھماتے ہوئے وہ آرام و سکون سے اپنی میز پر بیٹھ کر اپنے کھانے کو شروع کر چکی تھی، جبکہ پاس موجود اس کے تایا برلاس پر مزید بھڑکتے ہوئے ایک کے بعد ایک لفظ کے نشتر اس کے وجود میں پیوست کرتے ہوئے اسے لہو لہان کر رہے تھے۔ آگے سے ایسا نہیں ہوگا بھائی صاحب، بچہ ہے، اسے معاف کر دیں، شمشاد بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے کہا تھا تو اس کے تایا نے کٹیلی نگاہ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو، آئندہ کے بعد اگر اس نے یہ جرت کی تو تم لوگ سڑکوں پر بھوکے مرو گے، تمہیں میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ گرجدار آواز میں کہہ کر وہ دوبارہ سے میز کی جانب بڑھتے ہوئے وہاں سے اپنے آفس کا بیگ تھامے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ شمشاد بیگم نے برلاس کو اپنے آنچل میں چھپائے ہوئے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا تھا اور اسے لیے اندر اپنے اسٹور روم نما کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے موجود ماہم اب نہایت ہی پرسکون انداز میں ناشتہ کرتے ہوئے ہر ایک چیز کو یوں بھلائے ہوئے تھے جیسے یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ابھی اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو ماہم آفتاب کو سامنے بڑھ کر جواب دے سکے، دل ہی دل میں کہتی ہوئی وہ لبوں پر مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے اپنے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ آپ نے وہ سب کچھ کیوں بولا امی؟ آپ جانتی ہیں میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا، آپ جانتی ہیں کہ ماہم جھوٹ بول رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر نہایت ہی بھرم انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو ان کی گرفت سے چھڑا گیا تھا، جب شمشاد بیگم نے آگے بڑھ کر اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں، میرا بیٹا کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے بیٹا، تم یتیم ہو، میں نے کتنی مشکل سے تمہیں سب سے چھپا کر اتنا پڑھایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی معلوم ہو اور تمہاری اور میری ہم دونوں کی زندگی مزید عذاب ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے تایا خاموشی سے تمہیں تمہارے باپ کا حصہ دے دیں اور اس کے بعد ہم اس گھر سے چلے جائیں گے، بس کچھ وقت کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر لو۔ نہایت ہی مدھم لہجے میں کہتے ہوئے شمشاد بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا تو وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائے ہوئے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ جائیداد بھی نہیں چاہیے، مجھے ماہم نہیں چاہیے، میں بس ایک عزت بھری پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ماں، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی ہیں؟
نہایت ہی بے بسی بھرے انداز میں ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ گویا ہوا تھا تو سامنے ٹھہری ہوئی شمشاد بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گزر چکا تھا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ، مگر میں تمہارے باپ کے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری جگہ یہی ہے، میں تمہارے باپ کے ساتھ وفادار ہوں، میں اس کی سالوں کی گئی محنت کو یوں ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ نرم سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے لے چکی تھی، جب برلاس نے تڑپتے ہوئے وجود کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں خود سے لگایا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا ماں، میرے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے، اگر میں چلا گیا تو یہ لوگ مزید ظالم ہو جائیں گے۔ تڑپ کر کہتے ہوئے وہ انہیں خود سے لگائے بھیگتی ہوئی آواز کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ وہ مرد تھا، مگر وہ شدید قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا، جبکہ وہ اس قابل تھا کہ انہیں پرسکون زندگی دے سکتا، اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ برلاس، کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ شمشاد بیگم پلٹتے ہوئے اس کی جانب آئی تھی، جو ہاتھ میں سبزیاں تھامے ہوئے سڑک کے پار کسی دور منظر پر اپنی نگاہ جمائے ہوئے جم کر ٹھہرا ہوا تھا۔ شمشاد بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلانے پر وہ ایک پل کے لیے اپنی نظروں کو موڑ کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنی نظروں کو سامنے کی جانب کر گیا تھا، جہاں ایک ریسٹورینٹ میں کرسی پر بیٹھی ہوئی ماں مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے ایک نوجوان انسان سے بات کر رہی تھی۔ شمشاد بیگم نے ان کی نظروں کے رخ میں دیکھا تھا تو گھبراہٹ سے پلٹ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ اس کا دوست ہوگا۔ انہیں اپنی آواز ہی کھوکھلی لگی تھی۔ بھلا پاکستان جیسے ملک میں کب لڑکیاں لڑکوں کو دوست بنانے لگی؟ برلاس نے پلٹ کر شکایتی نظروں سے سامنے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر پھولتے ہوئے تنفس کے ساتھ اپنی نگاہوں کا رخ موڑ کر تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پیچھے شمشاد بیگم بھی ایک نگاہ ماہم پر ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ تیزی سے گھر کی جانب آئی تھی۔ برلاس، میری بات سنو، غصے کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، یہ صرف ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، تمہیں اس ایک مرتبہ بات کرنی چاہیے۔ اس کی ماں نے برلاس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، جب برلاس نے پلٹتے ہوئے ان کی جانب جن نظروں سے دیکھا تھا وہ خاموشی سے اپنی نگاہوں کو چرا کر رہ گئی تھی۔ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا امی، مجھے اپنے وعدوں سے آزاد کر دیں، نہیں تو میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ اس کے لفظوں میں ایک التجا سی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی شمشاد بیگم نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو میچا تھا۔ وہ اسی ایک دن سے ڈرتی تھی، اپنے بیٹے کو بیڑیاں ڈالتے ہوئے وہ انہیں بہت ہی برے طریقے سے جکڑے ہوئے تھی، اور ماہم کا صرف ایک اٹھایا گیا قدم ان کے اتنے عرصے کی ریاضت پر بہت ہی برے طریقے سے پانی پھیر چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا مکمل طور پر باغیانہ روپ لیے ہوئے ان کے سامنے ٹھہرا تھا۔ میں مزید یہ سب کچھ برداشت کروں گا تو مر جاؤں گا امی، مجھے آزاد کر دیں۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کر نہایت ہی مدھم آواز میں گویا ہوا تھا۔ تب شمشاد بیگم نے اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ مردانہ نقوش، بالکل اس کے باپ سے ملتے جلتے تھے، بھوری بڑی بڑی آنکھیں اور اس پر سیاہ گھنگریالے بال، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا تھا، یا شاید انہیں لگتا تھا۔ وہ برلاس کا نصیب بھی اتنا ہی خوبصورت چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتے ہو وہ کر لو، میں تمہیں اب بالکل بھی نہیں روکوں گی۔ ان کے الفاظ تھے کہ آب حیات برلاس کو زندگی اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ آنکھوں میں ایک عزم لیے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جھک کر اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ برلاس، تم کیا کرنے والے ہو؟ سرسر آتی ہوئی ان کی آواز پیچھے سے برآمد ہوئی تھی تو دروازے پر پہنچ کر ہینڈل کو تھامتا ہوا برلاس 1 منٹ کے لیے ساکت ہوا تھا۔ وہی جو مجھے کافی وقت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ سمجھا نہیں، ہمیں ملازم تک کی حیثیت اس گھر میں ملی نہیں۔ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ برلاس آخر کون سی بلا کا نام ہے۔ سرد سے اس کی آواز پر شمشاد بیگم جھرجھری لے کر رہ گئی تھی، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو روکنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ آج تو بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا، یا خدا بس میں جلدی سے انٹرویو کے لیے پہنچ جاؤں۔ خود سے بڑھ کر کہتی ہوئی وہ ہاتھ میں فائل تھامے ہوئے تیزی سے نیچے اتر کر آئی تھی۔ یہ انٹرویو اس کی ایک ڈریم جاب تھی، اس کمپنی میں کام کرنا اس کی ہمیشہ سے اولین خواہش تھی، جس کی وجہ سے وہ اب تک کمپیوٹر پڑھتی آئی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں یہ جاب پانا چاہتی تھی، مگر آج انٹرویو کے دن ہی وہ بہت ہی برے طریقے سے لیٹ ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی انٹرویو شروع ہونے میں گھنٹہ رہتا تھا۔ تبھی تیزی سے نیچے اتر کر آتے ہوئے اس نے یہاں وہاں نگاہوں کو گھمایا تھا، مگر برلاس اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ پاس گزرتے ہوئے ملازم سے بھی برلاس کے بارے میں پوچھا تھا، مگر اسے بھی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ تقریباً 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد آخرکار دروازے سے برلاس آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ تبھی بھڑکتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر چڑھ دوڑی تھی۔ تم سے بولا تھا میں نے کہ آج مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو تمہارا کون سا ضروری کام آ گیا ہے؟ سودا سلف خریدنے اور گھر والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہو تم؟ ماہم کے تو سر پر لگی تھی اور تلووں پر بجھی تھی، اس کی یہ جرت کہ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، جبکہ ماہم کی حقارت بھری آواز پر برلاس ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتے کمرے سے جانے لگا۔ جب بھی وہ بھڑک کر اس کا بازو جکڑ گئی، وہ اس کا یتیم کزن تھا جو بچپن سے خاندان والوں کی زیادتیاں سہتا آ رہا تھا۔ تایا کو شکایت کر دوں گی، اس کے کوئی رد عمل نہ دینے پر وہ دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی تھی۔
تبھی اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ آج وہ کسی کی بھی کوئی بھی کوشش کو خاطر میں نہیں لانے والا تھا۔ اس کے دھمکانے پر برلاس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ پن سا اتر آیا تھا۔ اپنے باپ کو بھی لازمی بتانا۔ آج اس کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتا جنون دیکھ ماہم بھی پل بھر کو سہم گئی۔ جب تک وہ اپنے اس صدمے سے باہر نکلتی وہ جا چکا تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسے تو میں بعد میں آ کر دیکھتی ہوں۔ اس کی یہ ہمت کہ یہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرے، چھوڑوں گی نہیں اسے میں۔ عزلی غصہ عود کر آیا تھا تو دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ مٹھیوں کو بھینچے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ تبھی پیر پٹک کر اپنے قدموں کو تیزی سے باہر کی جانب بڑھایا تھا۔ مس ماہم آفتاب، آپ کو اندر بلایا گیا ہے، کسی نے اس کا نام پکار کر کہا تھا تو وہ اپنی شرٹ کو ہاتھ سے سیدھا کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لیتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی تھی کہ انٹرویو کے لیے جو ہی اسے اندر بلایا گیا تو وہاں بیٹھے 3 آفیسرز میں سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے برلاس کو دیکھ اس کی سانس رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بے یقینی بھری اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی تو باقی 2 آفیسرز نے بھی ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور دوسری نظر برلاس پر بھی ڈالی تھی۔ ایکسکیوز می، اپنی ابرو اچکا کر کہتے ہوئے برلاس نے اسے سرد سی نظروں سے گھورا تھا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے باقی 2 آفیسرز کو بھی دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، گڑبڑاتے ہوئے وہ بول کر اپنی جگہ پر بیٹھی تھی کہ باقی 2 آفیسرز نے پلٹ کر برلاس کی جانب دیکھا تھا۔ برلاس سر، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ایک آفیسر نے پلٹ کر برلاس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا تو برلاس ماہم کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہی اپنی گردن ترچھی کیے ہوئے اسے گھور گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ان جیسے لوگ میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ سرد سی اس کی آواز پر وہاں موجود 3 نفوس کو جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ ان 3 نے ہی اس کے اس قدر تیکھے الفاظ کی توقع بالکل بھی نہیں کی تھی۔ رائٹ، آپ بھلا اس لڑکی کو کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ اس کمپنی کے ایکٹنگ CEO ہیں، آپ بھلا معمولی سی لڑکی کو کیسے جان سکتے ہیں؟ دوسرے آفیسر کی آواز اس کے منہ پر تمانچے کی مانند لگی تھی۔ تبھی وہ ہونک بنے چہرے کے ساتھ برلاس کو چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دماغ کے تمام فیوز بہت ہی برے طریقے سے اڑ گئے تھے کہ اسے کسی بھی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلا جھٹکا تو اسے برلاس کو یہاں دیکھ کر لگا تھا اور دوسرا ساتھ موجود آفیسرز کے انکشاف پر۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ کوئی برا مذاق ہو رہا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت گہری نیند میں ہو، مگر ایک کے بعد ایک ابھرتی ہوئی آوازوں نے اسے اس خواب کی کیفیت سے نکالا تھا تو حقیقت وہیں کے وہیں تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا انسان اور کوئی نہیں بلکہ برلاس ہی تھا جو اسے تیکھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اپنا حلق تر کرتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے الجھاتے اپنی نگاہوں کو ہلکا سا جھکا گئی تھی کہ حقیقت قبول کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا۔ جس انسان کو اس نے اپنے پاؤں کی جوتی تک کے قابل نہیں سمجھا تھا، آج وہ انسان یہاں اس کی خواب کی کمپنی میں نہ صرف کام کرتا تھا بلکہ وہ اس سے اوپر کے عہدے پر بھی تھا۔ تو مس ماہم آفتاب، آپ کی اسکل تو اتنی اچھی نہیں ہے، آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ اس کمپنی کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ سنجیدہ سی آواز ابھری تھی تو وہ اپنا حلق تر کرتی ہوئی اپنی طرف سے بہترین جواب تلاش کرنے لگی تھی۔ میں IT میں بہت ہی اچھی ہوں، میں پورے دل سے کوشش کروں گی سیکھنے کی، میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ الفاظ ذرا سے لڑکھڑائے تھے کہ برلاس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دل بے ساختہ لرزا تھا۔ کچھ مزید سوال پوچھنے کے بعد آخری باری برلاس کی تھی جو تیکھی نظروں سے اس کے چہرے کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس بات پر پکا یقین کر چکی تھی کہ یہ جاب اسے نہیں ملنے والی، تبھی اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کو ہی گھور رہی تھی۔ اس سے بدتر کی امید تھی۔ جس طرح صبح اس نے برلاس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی اسے پکا لگ رہا تھا کہ اب اسے بھی دگنا یا پھر 3 گنا زیادہ اسے بے عزت کیا جانا تھا۔ تبھی اپنا لب بھینچ کر وہ اسے بے عزتی کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، اس کی آواز ابھری تھی تو ماہم نے بے یقینی بھرا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اپنی اس قدر تذلیل کے بعد بھی کیا وہ اس سے کوئی انتقام نہیں لینے والا تھا؟ بے یقینی تھی۔ مس ماہم آفتاب، آپ کو جواب بہت جلد بعد میں دے دیا جائے گا، اب آپ جا سکتی ہیں، ایک آفیسرز نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ اپنا سر ہلاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر برلاس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک شروعات ہے۔ اتنی سی بے عزتی برلاس کے بدلے کے لیے کافی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی اس نے برلاس کے ساتھ کیا تھا اس کا انتقام وہ اچھے سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کمپنی میں کام کرے۔ کافی مزہ آنے والا ہے، اس کے جانے کے بعد برلاس نے دھیمی انداز میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے لبوں پر ریگتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا تو باقی 2 آفیسرز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جب سے گھر واپس لوٹی تھی نہایت ہی پریشانی میں مبتلا تھی۔ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے وہ اپنے ناخنوں کو چباتے مسلسل اپنی بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ کر آئی تھی وہ ناقابل فہم تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مسلسل اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کر اس چیز کو یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ دیکھ کر آئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے ٹھہری ہوئی وہ نیچے ہی دیکھ رہی تھی جب دوپہر میں برلاس اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے کپڑے روزمرہ جیسے نہیں تھے،
وہ اس وقت ڈیسنٹ سی ڈریسنگ کی نہایت ہی عمدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بہت وقت بعد برلاس پر غور کیا تھا۔ وہ کافی ہینڈسم واقع ہوا تھا۔ ابھرتی ہوئی نسوں کا جال اس کے ہاتھ پر مردانہ وجاہت کو نمایاں کرتا تھا، جبکہ جبڑے کی ابھرتی ہوئی ہڈی واضح طور پر اسے دلکش بناتی تھی۔ وہ اکثر اس کے بالوں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ کسی لڑکے کے بھی گھنگریالے بال ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس نے غور کیا تھا تو پہچانا تھا کہ برلاس گھنگرالے بالوں کے ساتھ بے حد وجیحہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کے وجود میں بہت ہی برے طریقے سے کھو چکی تھی۔ جب برلاس نے اپنے اوپر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ کھڑکی پر موجود پردہ لہرایا تھا تو برلاس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سر جھٹک کر تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے کی جانب بڑھتے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنی کھڑکی کے ایک طرف دیوار سے لگی ہوئی ماہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیز دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا، اسے اپنی ہی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اپنے دل کی الجھن سے گھبراتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ خود کو بستر پر پٹکا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس بے وقوف کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ ایک کمپنی میں اچھی پوزیشن پر ہے تو؟ اپنے ناخنوں کو چباتی ہوئی وہ خود سے گویا ہوئی تھی۔ لعنت بھیجو اس پر، کوئی بات نہیں، اگر مجھے جاب نہیں ملی تو کیا ہو گیا؟ ضروری تھوڑی ہے کہ میں اسی کمپنی میں ہی کام کروں، ویسے بھی بہت سارے لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ خود کو تسلی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ تکیہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، مگر جھنجھلاہٹ اس قدر حاوی تھی کہ تکیہ اٹھا کر نہایت ہی زور کے ساتھ پاس موجود دیوار میں دے مارا تھا۔ ربش! جھنجھلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی تھی جب اچانک سے موبائل کی بجتی ہوئی بیل پر اس کی توجہ اس جانب گئی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر موبائل ہاتھ میں تھامتے ہوئے جو میسج کھول کر سامنے آیا تھا اس پر ماہم کی آنکھیں پھٹی کی بڑی ہو چکی تھیں۔ کہیں میں اندھی تو نہیں ہو گئی؟ خود سے بڑبڑا کر کہتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو مسل کر پھر سے موبائل کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، جہاں صاف صاف لفظوں میں دکھائی دے رہا تھا اسے اسی کمپنی کا میسج موصول ہوا تھا جس میں کل سے اسے کام شروع کرنے کا بولا گیا تھا۔ حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اچانک سے اس کے تاثرات تبدیل ہوتے خوشی میں بدلے تھے، جب ایک جھٹکے سے بیڈ پر چھلانگ لگا کر ناچتی ہوئی وہ ایک کے بعد ایک تکیہ اٹھا کر انہیں دور دور پھینک چکی تھی۔ خوشی اس کے پورے وجود سے چھلک رہی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ کمپنی میں کام کرنے کا مطلب تھا کہ برلاس سے روز سامنا ہونا۔ گھر اس سے اتنا برا سلوک کرنے کے بعد وہ کمپنی میں اس سے اچھے سلوک کی توقع کیسے رکھ سکتی تھی؟ بے اختیار اسے سانس لینے میں تنگی ہوئی تھی جب آگے بڑھ کر پانی کا گلاس کٹکتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو اس بات کی خوشی منانی چاہیے مجھے کہ میری ڈریم کمپنی سے میسج آیا ہے۔ خوشی سے ناچ کر سوچتے ہوئے وہ کھل کر مسکرائی تھی، مگر نہیں جانتی تھی یہ مسکراہٹ دائمی نہیں تھی۔ بہت جلد کوئی اچھا، یوٹیوب کی کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ خیر آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ اگلے ہی دن وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ برلاس کا سامنا نہ ہو سکے۔ دل ہی دل میں دعا کرتی ہوئی کمپنی میں داخل ہوئی تھی کہ آج یا پھر اگلے آنے والے دنوں میں اس کا سامنا برلاس سے ہو ہی نہ۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آفس میں داخل ہو کر پاس لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی وہ اپنی جگہ تک آئی تھی جب کسی نے اس کے پاس آ کر اس کا نام پکارا تھا۔ مس ماہم! اپنے نام کی پکار پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے ایک آدمی خوش شکل کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب فائل بڑھا گیا تھا۔ آپ کو برلاس سر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ اگلی آواز اس کے حواسوں پر بم کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ تبھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بے چینی سے اسے دیکھ گئی تھی۔ مگر مجھے کیوں بلایا ہے؟ گھبراہٹ اس کے پورے وجود سے واضح تھی۔ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ آپ کو کوئی کام سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ان کے ہی انڈر ہیں نا۔ ایک اور بم اس کے سر پر پھٹا تھا تو وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اس خبر کو سن کر رہ گئی تھی۔ قدموں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس نے سامنے موجود آفس میں قدم رکھے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتے ہوئے وہ نگاہوں کو زمین پر ٹکائے ہوئے تھی کہ برلاس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ جس انسان کو تم نے اتنا نیچا دکھایا وہ انسان کبھی تم سے اوپر والے عہدے پر بھی ہو سکتا ہے نا؟ برلاس کی طنزیہ ابھرتی ہوئی آواز پر اس نے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولتے ہوئے ہلکا سا سر اٹھایا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، الفاظ مزید ادا ہونے سے انکاری تھے۔ وہ اسے آخر کہتی بھی تو کیا یہ کہتی کہ اسے کتنی شرمندگی تھی اپنے رویے پر، حالانکہ اگر وہ اسے یہاں اچھے عہدے پر کام کرتے ہوئے نہ دیکھتی تو شاید اپنے رویے پر شرمندہ بھی نہ ہوتی۔ جبکہ اس کی بات ادھوری چھوڑے جانے پر برلاس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اگر کام کرنا آتا ہے تو یہاں پر صرف کام کرو، مجھے ہڈ حرام لوگ پسند نہیں۔ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ ماہم اپنے لب کچل کر رہ گئی تھی۔ یہ اس کے کہے جانے والے الفاظ تھے جو آج اسے واپس مل رہے تھے۔ فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ اپنی آئی برو سے اس جانب اشارہ کر چکا تھا۔ مجھے یہ کام آج شام تک مکمل چاہیے، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں۔
سرد سے انداز میں بولتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی ماہم نے آگے بڑھتے ہوئے اس فائل کو ہاتھ میں دبوچا تھا۔ جی سر، الفاظ نہایت ہی بھاری اس کے حلق سے برآمد ہوئے تھے، مگر وہ انہیں ادا کر ہی گئی تھی۔ تقریباً دوڑنے والے انداز میں وہ اس کے آفس سے باہر نکلتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کام کیسے کروں گی؟ کپکپاتے ہوئے وجود کے ساتھ فائل کو دیکھ کر پیچھے موجود دیوار سے لگ کر گویا ہوئی تھی، کیونکہ وہ کام بہت زیادہ تھا اور ایک دن میں مکمل ہونا ممکن نہیں تھا، مگر اسے خود کو ثابت کرنا تھا تو یہ کام ایک ہی دن میں، وہ بھی کام کے پہلے دن پر اسے مکمل کرنا تھا، نہیں تو یہ جاب اس کا خواب رہ جاتی۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ اپنی جگہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے آج کے آج یہ کام مکمل کر کے برلاس کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس جاب کے قابل ہے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی، کام کرنے کا وقت ختم ہو چکا تھا تو ہر کوئی اپنا اپنا سامان سمیٹتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے موجود ماہم اپنے کام میں برے طریقے سے گھری ہوئی ایک کے بعد ایک فائل کمپیوٹر پر درج کرتے ہوئے نہایت ہی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دوپہر کے وقت بریک بھی نہیں لیا تھا کہ آج کے آج اسے یہ کام مکمل کرنا ہی تھا۔ برلاس اپنے آفس سے باہر نکلا تھا تو اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ لاپرواہی سے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ آج کے آج اگر وہ یہ کام ختم کر کے اس کے کیبن میں سبمٹ نہیں کرتی تو کل وہ اسے نوکری سے نکالنے کا مزاج بھی ہو سکتا تھا۔ بھرے آفس کے سامنے اس کی بے عزتی ہوتی تو اس کی انا کو قدرے سکون پہنچتا۔ لبوں پر گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اپنی میز پر بیٹھی ہوئی ماہم بہت ہی برے طریقے سے مصروف تھی کہ اب کمر اور ہاتھ بہت ہی برے طریقے سے دکھنے لگے تھے۔ بار بار اپنی آنکھوں کو مسلتی ہوئی وہ اپنی تھکن پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کام تقریباً مکمل ہو ہی گیا تھا۔ چند پلوں کے لیے آنکھیں بند کر کے اس نے اپنا سر اٹھایا تھا تو آفس پورا کا پورا خالی ہو چکا تھا۔ ایک دو صفائی کرنے والے لوگ ہی وہاں موجود تھے جو صفائی کرتے ہوئے بہت جلد اپنا کام ختم کر لیتے۔ لگتا ہے بہت دیر ہو گئی۔ گھڑی پر اپنا وقت دیکھتے ہوئے وہ خود سے بڑبڑا کر گویا ہوئی تھی جب ایک سینئر عورت آگے بڑھتے ہوئے اس کی جانب آئی تھی۔ مس ماہم، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اب گھر جانا چاہیے، کافی دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی دن آپ کا اتنا کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی تھی تو ماہم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، آج میری جاب کا بھلے ہی پہلا دن ہے مگر میں یہ کام کر سکتی ہوں اور مجھے یہ کام آج کے آج ہی ختم کرنا ہے۔ سنجیدگی سے بولتی ہوئی وہ ابھی کمپیوٹر کو دیکھ ہی رہی تھی جب آگے بڑھتے ہوئے اس سینئر نے کمپیوٹر پر موجود فائل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسے کلوز کیا تھا۔ شٹ ڈاؤن کا بٹن پریس کرتے ہوئے وہ اس کے حوالنک بنے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ گھر جائیں، باقی کا بچا ہوا کام آپ صبح جلدی آ کر ختم کر سکتی ہیں، آپ کا یہاں رکنا مناسب نہیں۔ سنجیدگی سے اسے تاکید کرتے ہوئے وہ اسے باہر چلنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ بات سنیں، یہ برلاس سر صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ اپنے لب کو تر کر پوچھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ وہ تو صبح 9 یا 10 بجے آ ہی جاتے ہیں، زیادہ تر پورا دن آفس میں نہیں رکتے مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ روز صبح سے شام تک آ رہے ہیں۔ اسے آگاہ کرتے ہوئے کہتی وہ ایک نظر اس کے بیگ پر ڈالے ہوئے تھی۔ یقیناً منتظر تھیں کہ کب وہ وہاں سے اٹھے، شاید وہ کسی کے حکم کی پابند تھی۔ جب اسے اپنی جگہ پر جمے ہوئے محسوس کرتے ہی ماہم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامان سمیٹ کر بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر چلتی ہوئی ماہم نے خود کو محفوظ تصور کرتے ہوئے قدم آفس سے باہر رکھے تھے تو پیچھے موجود عورت نے موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ سر وہ گھر جانے کے لیے نکل چکی ہیں، لکھ کر وہ برلاس کے نمبر پر بھیجتی ہوئی اطمینان سے باہر بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ آنکھوں تلے حلقوں کے ساتھ آفس میں موجود تھی۔ وہ صبح ہی صبح آفس پہنچی تھی اور برلاس کا دیا ہوا تمام کام مکمل کرتے ہوئے اب وہ اس کے آفس میں فائل ہاتھ میں تھامے ہوئے برآمد ہوئی تھی جب برلاس نے اپنی آبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا یہ آپ کو پروفیشنل طریقہ ہے مس ماہم؟ یہ فائل میں نے آپ کو کل سبمٹ کرنے کا کہا تھا لیکن لگتا ہے آپ اپنی جاب کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں۔ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑ کر میز پر رکھتے ہوئے گویا ہوا تھا تو ماہم نے اپنے لب بھینچ کر شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا جتنا کام اس نے کل اسے دیا تھا وہ ایک ہی دن میں ہونا ناممکن تھا، مگر پھر بھی اسے یوں بے عزت کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، پھنسی پھنسی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی تو سامنے بیٹھے ہوئے برلاس نے اپنے لبوں پر ابھرتی ہوئی مسکراہٹ کو قابو پاتے ہوئے گلا کھنکارا تھا۔ ہمیں اس کمپنی میں ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے، اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا تو آپ جا سکتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ بہرحال اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ آگے سے قابل قبول نہیں ہوگا تو اپنے کام پر توجہ دیں۔ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسے تپاتے ہوئے وہ اب فائل کھول کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا جبکہ سامنے ٹھہری ماہم نے اسے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے پیر پٹک کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ دروازہ دھڑ سے بند کرتے ہوئے وہ دروازے کے پار اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھڑوس، بدتمیز، بےہودہ انسان، بکواس تو یہ پہلے بھی تھا مگر اب اس کمپنی میں آ کر تو اس کے پرپرزے بھی نکل آئے ہیں۔
पहले तो मेरे हाथ से थप्पड़ भी खा लेता था और अब देखो मेरे काम करने पर भी बेइज्जत पर बेइज्जत किए जा रहा है। कमर पर हाथ टिका कर बुड़बुड़ाते हुए वो उसे दिल ही दिल में कोस रही थी, जबकि आसपास से गुजरते हुए लोगों ने उसे यूं देखा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। अगर आपने मुझे कोस लिया तो अपने काम पर तवज्जो दे। अचानक से पीछे दरवाज़ा खुला था तो सामने मौजूद बरलास ने उसे देखते हुए कहा था, जब माहम लब भींचकर उसकी जानिब फैली हुई आंखों से देख रही थी। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हड़बड़ाकर वो अपनी बात की वजाहत करते हुए गोया हुई थी तो बरलास ने अपने लबों पर मचलती हुई मुस्कुराहट को जब्त किया था। हालांकि आपके चेहरे से यही दिखाई दे रहा है। संजीदगी से कंधे उचकाकर बोलते हुए वो अपने कदमों को दूसरी जानिब बढ़ा गया था, जबकि पीछे ठहरी हुई माहम ने मजीद उसे कोसते हुए अपने कदम अपनी मेज़ की जानिब बढ़ाए थे। बदतमीज़ इंसान, बुड़बुड़ा कर कहती हुई वो ठक से फाइल मेज़ पर रखती हुई धप करके बैठी थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? शमीम बेगम अपने कमरे में मौजूद वो पुराना संदूक खोले हुए उसमें से हीरे की चमकती हुई अंगूठी को बाहर निकालकर साफ कर ही रही थी कि पीछे से दरवाज़ा धड़ से खुला था और बरलास की ताई कहर बरसाती नज़रों से उसे देखते हुए गोया हुई थी। ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। हड़बड़ाकर कहते हुए शमशाद बेगम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी तो सामने मौजूद उनकी जेठानी ने आगे बढ़कर उनके हाथ से वो अंगूठी झपटने वाले अंदाज में छीनी थी। ये तुम्हारे शौहर की मलकियत नहीं बल्कि इस ख़ानदान की मलकियत है जो कि मेरे पास होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस अंगूठी को मुझसे अब तक छुपा कर रखा। कहर बरसाते लहजे में बोलते हुए वो शमशाद बेगम को पीछे की जानिब धक्का देते हुए गोया हुई थी तो अपने वज़न को ना संभालते हुए शमशाद बेगम पीछे मेज़ से टकराते हुए फर्श पर गिरी थी। नहीं भाभी, वो अंगूठी मेरे शौहर ने मुझे मुँह दिखाई में दी थी और मैं इसे अपने बेटे की बीवी को देना चाहती हूँ। वो अंगूठी मुझे वापस कर दें। अपने दर्द की परवाह किए बगैर वो उनकी जानिब बढ़ते हुए गोया हुई थी तो शमशाद बेगम की जेठानी भड़कते हुए उन दोनों हाथों से पीछे की जानिब धकेल गई थी। इससे पहले कि वो अपने पूरे वजूद के साथ सर के बल पीछे जा गिरती, किसी ने चिल्लाते हुए आगे बढ़कर उन्हें बाजू से थामकर अपने हिसार में लिया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? गरजदार आवाज़ में बोलते हुए बरलास पहली मरतबा इस कदर गुस्से में आया था कि एक पल के लिए सामने ठहरी हुई उसकी ताई भी साकत होते वजूद के साथ उसकी जानिब देखकर रह गई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस लहजे में बात की? लहजा उसके गज़बनाक तासुरात देखते हुए गड़बड़ाया था, मगर वो अपने लहजे को मज़ीद मजबूत करके गोया हुई थी। आखिरकार बरलास के बचपन से वो यही तो करती आई थी, हमेशा उस पर हुक्म चलाना और हमेशा उसे अपने ताबे ग़ुलाम की मानिंद समझना। मेरे अंदर हिम्मत के अलावा भी बहुत कुछ है। दिल चाहता है अभी के अभी आपका हाथ तोड़ डालूं, लेकिन मेरी माँ की तरबियत आड़े आ जाती है। कहर बरसाते लहजे में बोलते वो सुर्ख आंखों से उसे घूरते शमीम बेगम को थाम कर बिस्तर पर बिठा चुका था। आज पहली मरतबा शमशाद बेगम अपना सर झुकाए हुए अपनी उंगलियों को देख रही थी। आज उन्होंने पहली मरतबा बरलास को रोकने की कोशिश नहीं की थी, जो लावा उबल उबल कर दिल को ज़ख्मी कर रहा था। बेहतर यही था कि वो बाहर निकल ही जाए, नहीं तो वो उनके बेटे का दम घूंट देता। तुमने मुझे धमकी दी? उसके गिरजदार लहजे पर वो 2 कदम पीछे हटी थी तो मुट्ठियों को भींचते हुए अपनी आवाज़ को मजबूत करना चाहा था। जब बरलास ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखा हुआ वास थामकर एक झटके से पास मौजूद टेबल पर तोड़ा था। हाथों में टूटा हुआ चमकता कांच लिए हुए वो उनकी जानिब यूँ बढ़ा था कि बरलास की ताई चीखती हुई अंगूठी वहीं फेंक कर दरवाजे की जानिब भाग गई थी। तुम पागल हो चुके हो, बौखलाकर कहते हुए वो दरवाजे से निकलते बाहर की जानिब भाग चुकी थी, जबकि अंदर ठहरे हुए बरलास की आंखों में खून उतर आया था। पलटकर अपनी माँ की जानिब देखा था तो अजियत से दिल जलता हुआ महसूस हुआ था। झुककर वो अंगूठी उठाते हुए वो अपनी माँ की जानिब बढ़ा था। आप ठीक हैं? नरमी से उन्हें थाम कर कहते हुए वो पूछ रहा था, जिस पर शमशाद बेगम ने अपना सर इस बात में हिलाया था। अब बस बहुत हो चुका, हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप उठें, हम जा रहे हैं। नरमी से थाम कर खुद से लगाते हुए वो गोया हुआ था तो शमशाद बेगम ने भी अब की मरतबा मुज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की थी। रुको, तुम यहाँ से यूँ नहीं जा सकते, पहले इन कागजात पर दस्तखत करो। जो कुछ भी हुआ था पल भर में उसकी खबर पूरी हवेली में फैल चुकी थी। लिविंग रूम में तमाम अफराद मौजूद कहर बरसाती हुई नज़रों से सामने ठहरे हुए बरलास को ही देख रहे थे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन कागजात पर दस्तखत करूँगा? गर्दन तिरछी करके बोलते हुए वो यूँ गोया हुआ था कि एक पल के लिए वहाँ मौजूद सख्ता तारी हो चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे ज़ुबान लड़ाने की कोशिश की? उसके ताया गरजते हुए गोया हुए थे तो उनसे भी ज़्यादा गरजदार आवाज़ इस मरतबा बरलास की थी। और आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे और मेरी माँ को मेरे बाप के ही घर में बेइज्जत करने की कोशिश की। चिंगाड़ती हुई उसकी आवाज़ पर हर किसी को सांप सूंघ गया था। आपको अगर ये लगता है कि मैं अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद आपके नाम करके आपको चैन से इस दुनिया में जीने दूंगा तो आपका यह ख्याल गलत है। मैं आपको अदालत में घसीटूंगा और मैं देखता हूँ कि आप मेरा हक कैसे खाते हैं। गज़बनाक लहजे में उन लोगों को घूर कर कहते हुए गोया हुआ था। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अदालत जा सको, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। उसके चचा आगे बढ़कर गोया हुए थे तो बरलास ने सुर्ख पड़ती हुई आंखों से उनकी जानिब देखा था। मुझे इतना ही गुस्सा दिलाएं जितना आप बाद में बर्दाश्त कर सकें। वो क्या है ना, आप शायद भूल गए हैं मगर मैं नहीं भूला ससुर जी। उसके आखिरी लफ्ज़ पर किसी बम की तरह फटे थे। ख़ास तौर पर माहम तो सुन होते वजूद के साथ उसका चेहरा देख रही थी।
وہ جو ہر کوئی اسے انجان سمجھ رہے تھے اس نے اچھے سے بتایا تھا کہ وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ جب پلٹ کر برلاس نے اس کی جانب گھورا تھا، اپنے باپ سے پوچھ لینا کہ میں نے کیا کہا ہے، امید ہے ہمارے رشتے کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو دیکھتے ہوئے وہ ان سب کی زندگیوں میں بھونچال مچا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہاں موجود ماہم نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ بابا یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ بابا مجھے بتائیں، انہیں جھنجھوڑ کر کہتی ہوئی وہ ان سے جواب طلب کر رہی تھی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ سچ کہہ کر گیا ہے، ہم نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ برلاس سے تمہاری منگنی نہیں بلکہ نکاح ہوا تھا جب برلاس کا باپ زندہ تھا۔ آواز اس کے تایا کے حلق سے برآمد ہوئی تھی تو ماہم نے سن پڑتے ہوئے وجود کے ساتھ سنا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ میں ہر روز اپنے ہی شوہر کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی رہی اور آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کیوں ہر مرتبہ اس کی بدتمیزی کو بھی نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار سرخ پڑتے ہوئے نم ہوئی تھیں تو ہر کس نے اس کے جذبات سے رخ پھیرا تھا۔ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ویسے بھی ہم اس رشتے کو نہیں مانتے، ہم بہت جلد تمہارا خلا کرا دیں گے، سنجیدہ سی آواز میں کہتے ہوئے اس کے باپ نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے جبکہ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سے چہرے تھے جنہیں وہ پہچانتی ہی نہیں تھی؟ جی مس ماہم بولیے، سنجیدہ سے انداز میں کہتے ہوئے وہ سامنے ٹھہری ہوئی ماہم کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا جو اس وقت اس کے آفس میں موجود بے چینی سے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ برلاس مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی وہ چند قدم چل کر اس کی جانب آئی تھی جبکہ برلاس ہنوز اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مس ماہم شاید آپ بھول گئی ہیں کہ ہم اس وقت آفس میں موجود ہیں، میں پرسنل اور پروفیشنل دونوں کو ہی الگ الگ رکھنے والا انسان ہوں۔ دو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے روک کر اپنے سامنے موجود فائل کو کھول چکا تھا جب ماہم بغیر اس کی وارننگ کی پرواہ کیے ہوئے ایک جھٹکے سے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی ہوئی پلٹ کر اس کے بے حد نزدیک آن ٹھہری تھی۔ فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور کی تھی تو برلاس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا کہ وہ اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، آہستہ سے اس کی آواز ابری تھی تو برلاس خاموشی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بولنے کا موقع دینا چاہتا تھا، وہ آخر بولنا کیا چاہتی تھی اور ابھی تک اسے تھپڑ نہیں پڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے رشتے کو قبول کر رہی تھی۔ بابا اور تایا تمہارے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں، وہ ہمارا خلا کرانا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم پر حملہ بھی ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے بے حد نزدیک محسوس کرتے ہوئے وہ اٹک اٹک کر گویا ہوئی تو یہ پہلی مرتبہ تھا جب برلاس کی قربت میں اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ تو تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ اپنے آبرو اچکا کر وہ اس سے سوال کر رہا تھا جس سوال سے وہ بچ رہی تھی۔ کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور میں تم سے خلا نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ نہایت ہی نرم تھے جب نرم و نازک ہاتھوں سے وہ اس کے کوٹ کا کالر تھام چکی تھی۔ وہاں اس کمپنی میں اس کے ہی آفس میں موجود اس کی گود میں بیٹھے ہوئے وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر بے آواز رو پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو، جو کچھ بھی میرے خاندان نے تمہارے ساتھ کیا، میں کبھی تمہاری تکلیف کو سمجھ نہیں سکی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی اور تم خاموشی سے ہر ایک چیز برداشت کرتے رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ ہچکیاں بھرتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ سرگوشی والی آواز میں گویا ہوئی تھی تو برلاس کو اپنا سینہ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تب بھی نامحسوس انداز میں اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کو لپیٹا تھا۔ یہ تمہیں بہت ہی اچانک سے کیسے یاد آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے بے حد امیر سمجھ رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو میرے ایک دوست کی کمپنی ہے جس نے میری قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے وقتی طور پر اتنی اچھی پوزیشن دی ہے۔ اب میرے پاس جتنی بھی سیونگ تھی وہ میں گھر پر خرچ کر چکا ہوں، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اسے کسی بھی طرح خاموش کرانے کی کوشش کر رہا تھا جب برلاس کی بات پر ماہم نے بھڑک کر سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا دل بے طرح سے پھر دھڑکا تھا کہ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کبھی تمہیں اذیت نہیں دینی چاہی، مگر میں انجانے میں ہی تمہیں اذیت دیتی رہی۔ تم میری طرف دیکھتے نہیں تھے تو میں اور کیا کرتی؟ تمہاری توجہ اپنی جانب کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی اور وہ اپنی بے بسی کا اعتراف یوں سرعام کر رہی تھی۔ زہ نصیب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے تم غیر مردوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہو۔ اس دن ریسٹورنٹ کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا تو ماہم نے سرخ چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں نے کسی غیر سے بات نہیں کی، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں نے ہمیشہ تمہاری توجہ کو اپنی جانب کرنا چاہا، لیکن میں اتنا نیچے نہیں گر سکتی۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو برلاس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ تمہارے انٹرویو سے چند دن پہلے، اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے جب ماہم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ تمہاری غلط فہمی تھی، میں وہاں اس ریسٹورنٹ میں احمد سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ میری دوست کا ہسبینڈ ہے، وہاں پر میری دوست اور اس کی بہن بھی موجود تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم اتنی بڑی غلط فہمی ہو جائے گی، میں کبھی نہیں جاتی۔
اس کے لب کپ کپائے تھے تو سامنے موجود برلاس نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مضبوط کرتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا۔ گرم پرتپش سانسوں کا لمس اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے اسے سرخ پڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب برلاس نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی پہلی محبت کی مہر ثبت کی تھی، وہ بے دم سی ہوتی اس کی باہوں کے حصار میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو ماہم؟ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اتنی دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا کہ ماہم نے اپنی سانس کو روکے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا۔ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے ماضی میں کیا ہے میں اس کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ آہستہ آہستہ سے وہ اس کے وجود میں روح پھونک رہی تھی۔ اور تمہاری فیملی، اس کا کیا؟ ایک گہرا سوال پوچھتے ہوئے اسے لگا تھا وہ اسے سوچ میں مبتلا کر دے گا۔ میری فیملی تم ہو اور تم سے جڑے لوگ ہماری فیملی ہوں گے۔ جن لوگوں نے تمہیں اذیت دی ہے اور مجھ سے سچائی چھپا کر اس رشتے کا مذاق بنایا ہے، میں ان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنی انگلی سے اس کے سینے پر اپنا نام لکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو برلاس اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ میں تمہارے باپ اور تمہارے تایا کو عدالت میں گھسیٹنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا تم تب بھی میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ سنجیدہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو ایک پل کے لیے آفس میں سکوت چھا گیا تھا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اگر میں ان کی حقیقت نہیں جانتی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ٹھہرتی، مگر بچپن سے تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوتے دیکھتی آئی ہوں۔ اب بس ہو چکا ہے، میں تمہیں مزید اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتی، اور وہ تمہارا جائز حق ہے جو تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے باپ کی جائیداد ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے دو جنہوں نے تمہیں اذیت دی۔ اپنے ہاتھ کی نرم ہتھیلی کو اس کے سینے پر رکھ کر دھڑکنوں کو محسوس کرتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی تو برلاس کے لبوں پر پہلی مرتبہ ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں اس دنیا میں موجود ہر جنگ جیت سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں برسوں چاہا ہے ماہم، اور تمہاری خاطر وہ تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، اور اس سب کا صلہ تم مجھے بالآخر مل ہی گئی ہو تو میں باقی کی زندگی بھی خوشی خوشی گزار لوں گا۔ نرم لہجے میں بولتے وہ اس کے سر کو چومتے ہوئے گویا ہوا تھا تو ماہم نے بھی اس کے سینے پر موجود سر رکھے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ 1 سال 6 ماہ بعد آج ابھی اسی وقت میں تم سے تمام تعلق ختم کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی پہچاننے سے بھی انکار کرتا ہوں۔ اسپیکر سے چنگاڑتی ہوئی اس کے باپ کی آواز سنائی دی تھی تو ماہم نے اپنے لب بھینچ کر سامنے موجود برلاس کی جانب دیکھا تھا جو آگے بڑھ کر اس کے گرد نرمی سے اپنا بازو حائل کرتے ہوئے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ آپ نے برلاس کو اذیت دی، آپ نے مجھ سے سچ چھپایا، آپ نے ہم سب کو اسے تنگ کرنے دیا، اس کو بے عزت کرنے دیا، اور اب جب وہ بالآخر اپنی جائیداد کا کیس جیت گیا ہے تو آپ یہ الفاظ مجھے لوٹا رہے ہیں بابا؟ اس کی آواز بھیگ سی گئی تھی مگر سامنے موجود انسان کو کون سا فرق پڑنا تھا؟ وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر 1.5 سال پہلے تم اس برلاس کے پاس نہیں جاتی تو ہم کبھی بھی یہ جائیداد نہیں کھوتے، اور ہمیں اتنا بڑا جرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری بچی کچی تمام جائیداد بھی اسی کے پاس چلی جائے گی۔ چلاتے ہوئے کہتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو نوچ کر گویا ہوئے تھے۔ وہ کنگال ہونے کے در پہ تھے۔ آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں بابا۔ آپ چاہے مجھے اپنی بیٹی مانے یا نہ مانے، لیکن میں ہمیشہ آپ کی بیٹی رہوں گی، مگر میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دوں گی۔ اللہ حافظ۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ فون کال کاٹ کر برلاس کی جانب پلٹتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ جب برلاس نے اس کے بھاری ہوتے وجود کو تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر لبوں سے لگا دیا تھا۔ ریلیکس رہو، تم جانتی ہو نا تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم سٹریس لو۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، کیوں مجھے پریشان کرنا چاہتی ہو تم؟ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ تھام کر گویا ہوتے اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ برلاس نے ایک نگاہ اس کے بھرے ہوئے وجود پر ڈالی تھی۔ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، کسی بھی وقت ان دونوں کی اولاد اس دنیا میں آ سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہاری اولاد کو، خفت سے کہتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو برلاس نے آگے بڑھ کر اپنے چوڑے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے پیٹ پر رکھی تھی۔ میں تمہاری فکر کر رہا ہوں، نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ ہی مسکرائی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو، فخر سے کہتی ہوئی وہ سر اونچا کر کے بولی تھی تو برلاس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوما تھا، جبکہ دروازے کی چوکٹ میں ٹھہری ہوئی شمشاد بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب کیے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا